بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم تسہیل النحو پڑھ رہے ہیں، اور جناب ہمارا مجرورات کا بیان والا سبق جو ہے 33 نمبر سبق وہ جاری ہے، اور آج ہم سبق انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے۔ یہاں یہ فائدہ دیا ہوا ہے جناب، کہتے ہیں یہ جو اضافت کی صورت بیان کی ہے نا، اضافت لفظی، تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اس اضافت کا فائدہ صرف تخفیف لفظی ہے، مطلب یہ کہ لفظ چھوٹے ہو جاتے ہیں، یعنی مضاف کے آخر سے تنوین، نون تثنیہ، نون جمع گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو تنوین گر جاتی ہے، ایک نون تثنیہ گر جاتا ہے، نون جمع گر جاتا ہے، مضاف تعریف یا تخصیص حاصل نہیں کرتا، اسی وجہ سے مضاف پر الف لام بھی آ جاتا ہے، جس کی 5 صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں مضاف کے اوپر بھی الف لام آ جاتا ہے، تو یہ وہ والی صورت ہوتی ہے کہ جب مضاف تخصیص قبول نہ کر رہا ہو، تخصیص حاصل نہ کر رہا ہو۔ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ یہ منفرد صورتیں ہیں جی، یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی، یہ بہت کم استعمال کبھی ہے یہ استعمال ہوں۔ کہتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ مضاف تثنیہ کا صیغہ ہو، جیسے الحافظہ، حقیقت میں یہ تھا حافظہ دروسی ہما، اس طریقے سے ہی پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسی صورت کے جب تثنیہ کا صیغہ ہو مضاف تو اس کے اوپر الف لام آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں الف لام آیا اور یہاں سے نون تثنیہ گر گئے، اصل میں حافظان ہی تھا، حافظان ہی تھا، حالت اضافت میں نون تثنیہ کا گر جایا کرتا ہے، تو یہ مضاف ہے۔ اور دروس، یہ دروس، یہ درس ان کی جمع ہے، اور اس کے سین کے نیچے دیکھیں زیر ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ حقیقت میں یہ درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی یہ دروس پچھلے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن اپنے اگلے کے لیے یہ ہما ضمیر کی طرف یہ خود اضافت کر رہا ہے، تو یہ مضاف بھی بن رہا ہے، تو اس کو درمیانی مضاف الیہ مضاف کہیں گے۔ یہ ہما ضمیر مجرور متصل ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، مضاف جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، جیسے الحافظو، یہ حافظون تھا، یہ سیم اوپر والے کی صورت ہے، تو یہاں تثنیہ کا صیغہ، یہاں جمع کا صیغہ، دروسہم۔ مضاف الیہ معرف باللام ہو، تو اب دیکھیں الدرس مضاف الیہ اور اس کے اوپر الف لام آیا ہے، تو مضاف کے اوپر بھی الف لام آ گیا ہے، یعنی سبق کو یاد کرنے والا، سبق کا حفظ کرنے والا۔ حقیقت میں یہ تھا حافظ الدرسی، لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ مضاف الیہ کے اوپر الف لام آئے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف کے اوپر بھی الف لام آ جاتا ہے، یہ بہت کم صورتیں ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مضاف الیہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو معرف باللام ہو، معرف باللام جس کے اوپر الف لام آ جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے الحافظ درس القرآنی، یہ دیکھیں درس درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، اور یہ خود ایسے اسم کی طرف اضافت کر رہا ہے جو خود معرب باللام ہے، تو القرآن کے اوپر الف لام آیا ہے، تو یعنی قرآن کے سبق کا یاد کرنے والا۔ مضاف الیہ ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہو جو معرف باللام کی طرف لوٹے، جیسے درست التلمیذ الحافظہ درس ہی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اپنے سبق کو یاد کرتا ہے، اپنے سبق کو کون یاد کرتا ہے؟ یہ ہو ضمیر تلمیذ کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ خود جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ معرب باللام ہے، یہ التلمیذ جو ہے نا اس کے اوپر الف لام آیا ہے۔ مذکورہ مثالوں میں الحافظ مضاف ہے جس پر الف لام آ گیا ہے۔ اضافت مانوی جی، وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کسی اور اسم مضاف ہو، ٹھیک ہے جی، اپنے معمول کی طرف اضافت نہ کرے، معمول کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جس کی طرف یہ مضاف ہو اور اضافت کرے، جیسے یہ دیکھیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو یہاں یہ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ اس کا معمول نہیں ہے، کتاب کا معمول نہیں ہے، اور کتاب چونکہ یہ صفت کا صیغہ تو ہے نہیں، وہاں حافظ جو تھا وہ تو صفت کا صیغہ تھا، اس میں فاعل تھا، تو یہ کتاب تو یہ جامد ہے، اور
یہ تو صفت کا صیغہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو یہ بھی، یہ جو رسول ہے یہ بھائی صفت کا صیغہ تو نہیں ہے، تو یہ اپنا یہ اللہ اس میں جلالت اس کا معمول بھی نہیں ہے، اللہ کا رسول۔ آگے بڑھیں بھیا، یہ ایک اور فائدہ آ گیا، کہتے ہیں اس اضافت کا فائدہ یہ ہے، یہ والی جو اضافت ہے نا، اضافت معنوی، پہلے اضافت لفظی انہوں نے بتائی تھی، اب اضافت معنوی کی بات شروع ہوئی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس اضافت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی نکرہ نکرہ کی طرف جب اضافت کرتا ہے تو وہ نکرہ بھی نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو نکرہ کو مخصوص کرنے کی صورتیں سبق نمبر 11 میں ہم نے پڑھی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، اللہ کرے سبق آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو، تو آپ کو پھر یاد ہونا چاہیے کہ سبق نمبر 11 میں مرفوعات کے بیان میں جو جملہ اسمیہ کا بیان تھا، اس کے اندر نکرہ کو مخصوص کرنے کی صورتیں صفحہ 49 کے اوپر ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ نکرہ نکرہ کی طرف جب اضافت کرتا ہے تو وہ بھی نکرہ مخصوص ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی خاصیت آ جاتی ہے، اتنی خاصیت آ جاتی ہے کہ وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں واراکو شاجاراتن، اب شاجاراتن نکرہ ہے اور یہ واراکن اصل میں یہ بھی نکرہ تھا، تو نکرہ نے نکرہ کی طرف اضافت کی ہے، تو یہ ہو گیا درخت کا پتا یا درخت کا ورق پتے کو ہی کہتے ہیں۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے معرفہ کی جو 7 صورتیں پڑھی تھیں، معرفہ کی وہ سبق نمبر غالباً 10 تھا تسہیل النحو کا، جس میں معرفہ کو یعنی معرفہ کی صورتیں، معرفہ اور نکرہ کی صورتیں ہم نے پڑھی تھی، تو اس کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھائی وہ معرفہ کن کن صورتوں کے اندر بنتا ہے، تو بلکہ سبق نمبر تھا وہ 8، سبق نمبر 8 تھا تسہیل النحو کا، تعریف و تنکیر کا بیان، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں ایک صورت یہ تھی کہ جناب علی محترم وہ آخری صورت کہ جب کوئی نکرہ، جب کوئی اسم نکرہ وہ 6 صورتوں میں سے کسی ایک کی طرف اضافت کرتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ معرب لام ہے، سوری یہ علم ہے، اللہ علم ہے، اور علم معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ کی پہلی قسم یہ ہے علم۔ تو یہ نکرہ کتاب نکرہ، اور یہ نکرہ جب علم کی طرف اضافت کرے گی تو یہ کتاب خود معرفہ ہو جائے گی۔ اسی جگہ پہ اوپر اگر بالفرض یہاں میں کر دوں ہوا، کتاب ہوا، تو اب دیکھیں ضمیر کی طرف اضافت ہو گئی تو اب یہ کتاب بھی معرفہ ہو گئی۔ میں ذالی کا رکھ دیتا ہوں، فرض کرے تو اب یہ وہ صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن صورتوں کے اندر جو ہے وہ معرفہ نکرہ جو ہے نا وہ معرفہ بن جاتا ہے، اگر وہ معرفہ کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی طرف بھی نکرہ اضافت کرتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ نوٹ جناب، کہتے ہیں مثل غیر اور سوا وغیرہ کے الفاظ مضاف ہوں تو تعریف یا تخصیص حاصل نہیں کرتے۔ اچھا یہ دیکھیں مثل غیر اور سوا یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، ان کا ماں بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ مرکب اضافی کی صورت میں آتے ہیں، جیسے مثلہ، ٹھیک ہے، جیسے مثل الکتابی، غیر اللہ، یہ لفظ ایسے استعمال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر اس صورت میں آ جائے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ معرفہ ہو گیا یہ نکرہ، تو تعریف اور تخصیص میں وہ برابر ہوتے ہیں، اس میں تعریف و تخصیص کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر اس میں نکرہ کی صفت بھی بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں درستو تلمیزن غیر باکرن، اب دیکھیں تلمیزن نکرہ ہے، تلمیزن نکرہ ہے، یعنی میں نے جس کو سبق سکھایا ہے، سبق پڑھایا ہے، وہ ہے تلمیز، اور تلمیز خود نکرہ ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے، اور غیر بکرن یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اس تلمیز کی صفت بن جائے گا، یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس مثال میں غیر اپنے مضاف الیہ بکر سے مل کر تلمیز اس میں نکرہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے جناب۔ موصوف و صفت کی طرف مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، موصوف صفت کی طرف مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ مضاف مرکب اضافی یا توصیفی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب یہ کوئی بندہ اٹھے وہ کہے بھائی موصوف صفت کو مرکب اضافی بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا،
مرکب توصیفی الگ چیز ہے بھائی، مرکب اضافی الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ مرکب ہیں۔ اگر یہ ایک ہی ہوتے تو پھر ان دو کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہوتی۔ اب کتاب حسن، کتاب حسن مرکب توصیفی ہے، اب اس کو کوئی مرکب اضافی بنا دے، وہ کہے کتاب حسن، تو وہ بھائی حسن اگر تو کسی کا نام ہے تو چلو ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن جائے گا کہ حسن کی کتاب، لیکن حسن خوبصورتی کے لیے یہاں آیا ہے کتاب حسن، ٹھیک ہے؟ تو یا کتاب طویل یا کتاب کبیر، تو کوئی بندہ اب اس کو مرکب اضافی کی صورت میں لکھنا چاہے گا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ بعض مرکبات میں بظاہر موصوف صفت کی طرف مضاف نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہاں موصوف محذوف ہوتا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں نظر تو آتا ہے کہ موصوف صفت آپس میں اضافت ہو رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ موصوف جو ہوتا ہے نا وہ محذوف ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں ایک لفظ ہے، ایک یہ مرکب ہے مسجد الجامعی، مسجد الجامع، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں صلاۃ الاولی اصل میں مسجد الوقت الجامعی یہ تھا، مسجد الوقت الجامعی، اور صلاۃ الساعۃ الاولی یہ تھا اصل میں۔ تو یہاں الساعہ اور الوقت جو ہے نا یہ محذوف ہے، یہ موصوف ہے، گویا کہ مضاف الیہ سے پہلے الوقت اور الساعہ موصوف محذوف ہے۔ اسی طرح ایک اسم دوسرے کا ہم معنی ہو یا دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہو یا دونوں اسم نکرہ ہوں تو ایک کو دوسرے کی طرح مضاف کرنا جائز ہے، جائز نہیں، کیونکہ اس اضافت سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ والی صورتیں، اب اضافت کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بھائی پھر وہ اضافت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اسی طرح جب ایک اسم دوسرے کا ہم معنی ہو، یہ پہلی چیز، ہم یا دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہو، دونوں سے ایک چیز یعنی مضاف اور مضاف الیہ سے ایک ہی چیز مراد ہو، یا دونوں اس میں معرفہ ہوں تو ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو کیونکہ اس میں اضافت کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھیا؟ جیسے لیسو اسدن، یہ تو ایسے ہی ہو گئے نا، اردو میں کوئی پوچھے بھائی شیر کیا ہوتا ہے تو میں آگے سے یہ کہہ دوں شیر وہ ہوتا ہے کہ جو شیر ہوتا ہے، بھائی شیر کی تم شیر کی شیر کے ساتھ ہی تعریف کر رہے ہو، یہ کون سی تعریف ہو گئی؟ کمال ہو گئی ہے۔ اب لیس بھی جو ہے نا وہ بھی شیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، اب شیر کا وہ شیر کی طرف ہی اضافت کر رہے تم، لیسو اسدن یا انسان ناطقن، ٹھیک ہے؟ انسان بھی ناطق ہوتا ہے اور ناطق بھی انسان ہوتا ہے، یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہوتی، تو یہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لیس بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، شیر شیر کا شیر، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے ناطق کا ناطق، یعنی انسان کا انسان، کیونکہ یہ ناطق منطق کی اصطلاح میں انسان کو کہتے ہیں۔ مضاف کے احکام جی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مگر مضاف کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مضاف آزاد ہوتا ہے، مضاف آزاد ہوتا ہے، اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، یعنی جو جو عامل بدلیں گے تو تب جو ہے نا اس کا اعراب بدلے گا۔ اب تفسیر یہ ہے کہ مضاف کبھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے جاء صاحب الکتابی، اب دیکھیں صاحب الکتاب مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کے یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، یعنی آنے والا کون ہے؟ وہ صاحب کتاب ہے، صاحب کتاب آیا، تو یہ فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ فاعل کی جگہ پہ ہے، اس لیے اب کوئی بندہ اٹھ کے وہ بے وقوفی کرے، وہ کہے مضاف الیہ پر میں اعراب دوں گا، تو بھائی مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوتا ہے، یہ تو جمع ہوا ہے نا ایک جگہ پہ، جم گئے، اس کا اعراب مضاف کے اوپر ہی ظاہر ہوگا، یہاں یہ صاحبو کے اوپر ہی، ٹھیک ہے بھیا؟ آگے یہ صاحب مضاف کتاب مضاف الیہ اور یہ مضاف جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ مضاف کبھی منصوب ہوتا ہے، جیسے لقیت صاحب الکتابی، کہتا ہے میں صاحب کتاب کو ملا، اب دیکھیں میں جس کو ملا ہوں، اس کے تو ضمیر تو اس کا فاعل ہے، لیکن جس کو میں ملا ہوں وہ کون ہے؟ وہ صاحب کتاب ہے، تو یہ مفعول بنے گا نا، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر آیا کرتی ہے، تو یہ دیکھیں صاحب کے اوپر با کے اوپر زبر آئی ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، سوری، تو اس میں صاحب مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مضاف کا بھی مجرور ہوتا ہے، جیسے نظرت الی صاحب الکتابی، اب دیکھیں نا، اب دیکھیں یہ الی آ گیا حرف جر،
اور اس نے زیر دینی تھی اور اس نے صاحب کو زیر دے دی ہے۔ تو اچھا جی آگے جی، مضاف پر الف لام نہیں آتا، جیسے مذکورہ مثالیں، مضاف پر الف لام نہیں آتا بھیا، مضاف کے آخر سے یہ جتنی بھی کہتے ہیں مثالیں گزری ہیں آپ کے سامنے کہ مضاف کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا، مضاف کے آخر سے اضافت کے وقت تنوین گر جاتی ہے، ٹھیک ہے بھیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ فنا ان تھا، فنا ان تو تنوین تھی تو تنوین گر جائے گی تو ہو جائے گا فنا المدرسہ تھی، یہاں دو پیشیں تھی ایک پیش رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سنام الجمالی تو سنامن تھا تو تنوین ساکت ہو جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حالت اضافت میں تنوین گر جاتی ہے، ایک زیر ایک زبر یا ایک پیش رہ جاتی ہے۔ اگر مضاف تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو تو تثنیہ اور جمع کے آخر میں آپ کو پتہ ہے نون آتی ہے، جیسے مسلمانی، مسلمون، تو تثنیہ اور جمع کے آخر میں نون آتی ہے، نون تثنیہ اور نون جمع، تو حالت اضافت میں وہ بھی گر جاتی ہے، تثنیہ اور جمع کا نون دونوں گر جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہتا ہے لَأَمْتُ عَيْنَ الْكِتِّ، ٹھیک ہے، تو یہاں ذرا غور کریے گا کہ یہ عینانی تھا، عینانی دو آنکھیں، دو آنکھیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلی کی دونوں آنکھیں چمکیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ عینانی کوئی پڑھے گا تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ اضافت ہو رہی ہے کت کی طرف، تو یہ جو ہے نا یہ کت کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے اضافت، حالت اضافت میں نون تثنیہ یہاں سے گر گیا ہے۔ آگے ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے اسرع سائق سیاراتی، ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں بسوں کے ڈرائیوروں نے تیزی کی، تو یہاں سائقون تھا، سائقون، تو یہ اضافت ہو رہی ہے السیارات کی طرف، یہ مضاف ہے سائقو اور السیارات مضاف الیہ ہے، تو حالت اضافت میں یہاں سے نون گر گیا یہ جمع کا۔ ان میں عینا اور سائقو اصل میں عینانی اور سائقونا ہیں۔ لو جی مرکب اضافی کو ہم نے بہت خوب طریقے سے پڑھا ہے، بڑے زبردست طریقے سے پڑھا ہے، اور 3 مختلف سبقوں کے اندر پڑھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کے حکم سے آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا سینہ کھولے، کوئی سبق سمجھ نہ آئے، کوئی کلیہ قاعدہ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، سوال کریں، بار بار سوال کریں، اور آپ تمام سے گزارش ہے اسباق کی طرف اچھے طریقے سے توجہ دیں۔ اب آپ کی کتاب نصف سے آگے بڑھ گئی ہے، آدھی کتاب سے آگے نکل چکے ہیں آپ، تو اب تھوڑا ہی بس رہ گیا ہے، بس چند دن ہی ہیں مشکل کے، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں انشاءاللہ، ہمت نہ ہاریں، بس لگے رہیں۔ یہ صرف و نحو بھی مشکل ہوتی ہے، اور صرف و نحو اگر آ جائے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، درس نامی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صرف و نحو اور گرامر یہ آ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔